الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما وقال تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کے سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان، بزرگان ملت، اسلام اور شریعت نے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن کی ویلیو اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پر سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں، جانکار ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے، جن کے پاس نالج ہے، علم ہے، تعلیم سے آراستہ جو لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے برابر جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، نہ پڑھے لکھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوایا، قرآن عظیم الشان میں اس کو نقل کیا ہے قل ربی زدنی علما، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ جس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا، اور ایسے علم کے منبع سرچشمے بنائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا گیا کہ ساری کائنات کا علم آپ میں سمو گیا، فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آج تک سائنس، ٹیکنالوجی ریسرچ کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اقوال میں، افعال میں، اور نت نئی چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ سنت نبوی اور جدید سائنس آپ مطالعہ کیجئے، طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات سے آج کی بیماریوں کا علاج ملے گا۔ جو نسخے، جو طریقے، جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو علم کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے اہمیت کو اسلام میں۔
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر مسلسل نامی کتاب میں آپ کا یہ قول لکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے. ہم اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہمارا یہ منشا ہوتا ہے کہ جو خوراک ہم اب بچے کو کھلا رہے ہیں وہ اچھی ہو، اچھی خوراک کھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں. وہ بیمار ہو جائے تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاتے ہیں. تو جتنی ضرورت ہم سمجھتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کی، بود و باش کی، ان کی تربیت کی، اگر بیمار ہو جائے تو ان کی دوا دارو کی، جتنی زیادہ ہم اہمیت سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت ہمیں ان کے ایجوکیشن کی دینی چاہیے، ان کی تعلیم کی دینی چاہیے، ان کے پڑھائی کی دینی چاہیے. پھر یہ رونا رویا جائے گا کہ جس اسکول میں ہم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ اسلامی اسکول نہیں ہے، وہ تو باطل پرست لوگ چلا رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ دین سے دور بچوں کو لے جانے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اس کا بھی حل حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہم خود چاہ کر کیا کچھ نہیں کر سکتے. حضرت فرما رہے میں 10 باتیں حکومت سے شکایت کی کر سکتا ہوں، مجھے خدا کے فضل سے دنیا کے کسی حکومت سے سچی بات کہنے میں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ مجھے حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن میں غلط سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری حکومت کے سر ڈال دوں. میرے ضمیر میرے علم، مطالعہ اور دیانت داری کے خلاف ہے. جب مجھے حکومت ہی سے کہنا ہوگا تو مجھے وہ زبان آتی ہے جس میں اپنے اندر جرأت پاتا ہوں کہ میں ان سے کہوں، لیکن آپ سامنے ہوں گے تو میں آپ کا گریبان پکڑ لوں گا. حکومت سے کہنا ہے تو میں کہہ لوں گا، مجھے وہ زبان آتی ہے، لیکن جب آپ سے کہنا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. کیونکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہم ہندوستانی مسلمان اتنے لاچار اور مجبور اور بے دست و پا ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے، ایمان اور اپنی تہذیبی خصوصیت کے ساتھ مسلمان باقی رکھنے کا سامان مہیا نہ کرا سکیں. اپنے گھر کے ماحول کو ہم دیندار بنائیں گے، بچہ جائے گا تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اغیار کے مدرسوں میں، اسکولوں میں جائے گا. گھر آ کر دینی ماحول فراہم کیجیے، اسے مکتب سے جوڑیے، اسے مدرسے سے جوڑیے. الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو اب سے پہلے نہیں تھا، مکاتب کا نظام چل پڑا ہے. 30 سال 40 سال پہلے یہ ماحول تھا کہ جو بچہ اسکول جاتا تھا وہ گھر آ کر کسی آپا خالہ کے پاس پڑھتا تھا، اسے صحیح قرآن شریف پڑھتے نہیں آتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ کلمے کو صحت کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، سورہ صحت کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز صحت مند کیسے ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم تھا. لیکن آج یہ ماحول نہیں ہے. آج الحمدللہ علماء کرام کثیر تعداد میں مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں اور فارغ ہو کر وہ اپنے علاقے میں مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں. مکتب سے جوڑیے اپنے بچے کو، یہاں وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، اور یہاں وہ سچا ایماندار مسلمان بنے. وہ جو بنے وہ دیندار بنے. دین کی اہمیت کو اول رکھ کر، پہلے رکھ کر اسے ساری تعلیم دینی ہے اور ساری تعلیم کا اس کو سامان مہیا کرنا ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ اسلام نے تعلیم سے اور ہائی ایجوکیشن سے منع کیا ہوا ہے، اور پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، کیسا ماحول ملے گا. نہیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں جہاں دین کا عروج تھا، دین پر بہت زیادہ مضبوطی سے عمل پیرا تھے، جہاں پر صحابہ کرام کے نہ صرف لڑکے بلکہ ان کی لڑکیاں، صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات علم میں بہت اونچے مقام پر فائز تھے. چنانچہ احادیث مبارکہ کا، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات میں حافظات بھی تھی جنہوں نے قرآن کریم کو پورا حفظ کیا تھا، جن میں سر فہرست نام
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام ورقہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 صحابیات کے نام سہر فہرست ملتے ہیں، مکمل قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ کچھ ایسے بھی صحابیات ہیں کہ جن کو قرآن شریف پورا تو حفظ نہیں تھا، لیکن قرآن شریف کا بہت وافر مقدار حصہ ان کو یاد تھا۔ ہندہ بنت اسید، رائقہ بنت حیان، ام ہشام بنت حارثہ، ام سعد بنت سعد، یہ نامکمل حافظات تھیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری بڑی بڑی صورتیں ان کو یاد تھیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی پوری تفسیر جانتی تھی۔ محدث صحابیات ہیں، علم حدیث کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز، جہاں آج مدرسوں میں جا کر جہاں بچے 12 سال لگا کر جس کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کتابوں کی اور ان جمی احادیثوں کی ماہر صحابیات اسماء بنت ابی بکر، ام عطیہ انصاریہ، عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، ام ہانی انصاریہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہن، یہ محدث صحابیات ہیں، فقیہ صحابیات، مفتی بنی ہوئی صحابیات، اسماء بنت ابی بکر، ام حبیبہ، ام سلمہ، ام عطیہ، حفصہ بنت عمر، زینب بنت سلمہ، صفیہ، ام ایمن، ام شریک، جویریہ، سہل بنت سہیل، یہ سب کے سب صحابیات ہیں جو مفتی تھی، مسائل میں مہارت حاصل کی ہوئی صحابیات تھیں۔ آگے جائیے، آپ کو معلوم ہوگا وراثت کی ماہر، پراپرٹی کس کو کتنی ملنی چاہیے، اس میں خاتون ماہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماہر تھی۔ علم اسرار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت کے جو اسرار و رموز ہیں ان کی ماہر صحابیات تھیں۔ اسپیچ دینے والی بہترین مقرر اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ، بہترین اسپیچ دیتی تھی، تقریر کرتی تھی، وعظ و خطاب کرتی تھی۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والی صحابیہ اسماء بنت قیس۔ اب آگے جائیے، آپ چونک جائیں گے، فن طب، فن جراحت کی ماہر صحابیات، ڈاکٹر تھی صحابیہ، ڈاکٹر، آپریشن کرنا جانتی تھی، کسی کو اگر گہرا زخم لگ گیا تو ٹاکے دینا جانتی تھی، ایسی ماہر صحابیات، ام زیاد اشجیہ، ام عطیہ، ام مطع اسلمیہ، ربیعہ بنت معوذ، میمونہ بنت قیس، اور ایک صحابیہ کا نام ہے ردیفہ اسلمیہ، ان کا اسپتال تھا، ان کا ہاسپٹل تھا۔ یہ جو صحابیہ ہیں ان کا ہاسپٹل تھا۔ کیا ہو گیا کہ آج ہم اپنی بچیوں کو ہائی ایجوکیشن دلانے سے عار محسوس کر رہے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تفکر کیجئے کہ ہماری گھر کی مستورات، ہماری بہن بیٹیاں اپنا علاج معالجہ کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ جب وہ امید سے ہو جائیں، ڈیلیوری کا وقت قریب آئے، تو وہ اپنے بچے کو تولد کرانے کے لیے، اس کی پیدائش کرانے کے لیے، ڈیلیوری کرانے کے لیے کس ہاسپٹل میں جائے گی؟ ہماری اپنی بچیاں ڈاکٹر ہوگی، ماہر ہوں گی، تو لازمی بات ہے وہاں پر رخ ہوگا۔ اس میں بھی دینداری کو ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مسلم ڈاکٹروں کی کمی ہے یا ہے ہی نہیں، ہے لیکن دنیا غالب ہو چکی ہے۔ عام مسلمان سوچے گا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو نارمل ہونے والی ڈیلیوری کو سیزر بتا کر ہزاروں روپے لوٹ لیے جائیں گے، اور سرکاری ہاسپٹل میں جانے پر وہی ڈیلیوری نارمل کی جائے گی اور کم خرچ آئے گا۔ یہ تصور کے ساتھ لائن لگی ہوئی ہے، مسلم مستورات کی لائن لگی ہوئی ہے سرکاری اور نیم سرکاری ہاسپٹلوں میں، اور جن کے ہاتھوں ڈیلیوری ہو رہی ہے یا تو وہ مرد ہیں یا کچھ شریک عورتیں ان کے ساتھ ہیں، مرد اور عورت کے اختلاط کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔
خالص مستورات کے لیے جہاں پر لیڈیز ڈاکٹروں کا انتظام ہو، مسلم ہو، ایسا کوئی بڑا ہاسپٹل مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہو، ہماری امت کی بہن بیٹیاں ڈاکٹر بنے، ایک ایسا دواخانہ ہو کہ جہاں خصوصاً مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے انتظام ہو۔ اور یہ کوئی عار کی بات نہیں، جسے اب یہ میں نے آپ کو بتایا، صحابیاں ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے۔ رائٹر صحابیہ آپ کو تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں ان کے نام ملیں گے، ام کلثوم بنت عطیہ، حفصہ بنت عمر بن خطاب، شفا بنت عبداللہ، یہ 3 صحابیہ ہیں، رائٹر تھی، بہترین تحریر ہوتی تھی، کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں لکھنا جانتی تھی۔ تاجر صحابیہ، بزنس کرنے والی صحابیہ، اسما بنت مخزومیہ، خولہ بنت طریت، خدیجۃ الکبریٰ، ملیکہ بنت صائب، یہ سب کے سب کون تھی؟ تجارت کرتی تھی، ان کی ماتحتی میں بڑی بڑی تجارتیں چلا کرتی تھی۔ آپ مزاج لائیے، اسلامی مزاج، شریعت کے مزاج، فاطمی مزاج، عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مزاج، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مزاج، اور اس مزاج کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن شریعت کے دائرے میں یہ سب ہونا ہے، دینداری کے دائرے میں یہ سب ہونا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کا سوچو بھی تو بے پردگی کرنا پڑے گی، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہوگا، ان کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اس خطرے کی وجہ سے بہت سارے دیندار حضرات رکائے ہوئے ہیں، تو اس خطرے کو دور کرنے کے اسباب تلاش کیے جائیں۔ مسلمان بیٹھ کر سوچیں، اہل ثروت حضرات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جسے سونے کے پانی سے لکھنے جیسی چیز ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، نظمائے قوم، قوم کے جو ناظم لوگ ہیں، جو اہل ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ قوم کو من حیث القوم مٹنے نہ دیں، من حیث القوم مٹنے نہ دیں، اور علماء قوم، قوم کو من حیث المذہب مٹنے نہ دیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوگی کہ علماء مذہب کی فکر کریں گے اور اہل ثروت حضرات قوم کی فکر کریں گے کہ قوم ترقی پذیر ہو، آگے بڑھے، ہر وہ چیز جو قوم کو درکار ہے، چاہیے، وہ فراہم کی جائیں۔ اور یہ فرض کفایہ ہے مسلمانوں پر کہ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے، اور کوئی 2-4 کر لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ہر فیلڈ میں مسلم کی نمائندگی ضروری ہے۔ دواخانہ لائن میں مسلمان بچے بچیاں ہونے ضروری، وکالت کی لائن میں مسلم بچے بچیاں ہونے ضروری۔ ہر فیلڈ کے جہاں پر مسلمانوں کو ضرورت پیش آتی ہے، وہاں پر مسلمان بچے بچیوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دیندارانہ مزاج کے ساتھ پڑھائیے، دیندار ڈاکٹر اپنے بچے کو بنائیے، دیندار وکیل بنائیے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، اور عصری علوم سے بھی آراستہ ہو۔ ایک دور تھا مسلمانوں کا اس ملک میں کہ مدرسوں کی طرف کم توجہ تھی، سارے ہی لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے جوڑ رہے تھے، تو مدرسوں کی بنیاد پڑی کہ دین کی فکر ہو۔ علماء اکرام نے فکر کی کہ ایسے تو سارے لوگ بے دین ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے کفر اور ارتداد کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے مدرسوں کی باغ ڈالی گئی اور خالص دینی علوم شروع کیے گئے کہ جہاں پر دنیا داری سے کوئی لین دین نہیں، صرف دینداری ہو، کہ بچہ عالم بنے، حافظ بنے۔ ایک ضرورت تھی، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کا رجحان ہوا، مدرسوں میں کثیر تعداد میں بچے جانے لگے۔ اب اس لائن میں کمی محسوس کی جانے لگی کہ ہمارے مسلم بچوں کی نمائندگی عصری علوم میں کم ہو رہی ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بن پا رہے ہیں، انجینئر نہیں بن پا رہے ہیں، وکیل نہیں بن پا رہے ہیں، جہاں ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں پر مل نہیں رہے ہیں۔ کتنے نوجوان بچے ہیں جو برسوں سے غلط مقدمات کی وجہ سے، غلط کیسز کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، اب ان کا کیس لڑنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، فراہم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نچلی عدالتوں سے لے کر اوپر کی عدالتوں تک، سپریم کورٹ تک مسلم نمائندگی ضروری ہے، ہمارے وکیل ہونے چاہیے۔
تو اب یہ محسوس کیا گیا کہ ہمارے بچوں کو عصری علوم اور دینی علوم دونوں کے سنگم کے ساتھ پڑھایا جائے، دونوں بھی مزاج ہو، بچہ یہاں عالم حافظ بھی بنے، دینی تعلیم سے آراستہ بھی ہو، اور یہاں دنیاوی تعلیم بھی ہوتی رہے، وہ حافظ عالم کے ساتھ اپنے وقت کا وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو۔ تو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور دیندارانہ مزاج ہوگا، دین کو پہلے درجے پر رکھا جائے گا، دنیا مقصد نہیں ہوگی۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ جو ڈاکٹر لوگوں کے صحت کے لیے مقرر کیے جاتے تھے اور ان کی فکر خدمت ہوتی تھی کہ مجھے خدمت کرنی ہے، کہ کوئی بیمار نہ رہے، کوئی موذی مرض کا شکار نہ ہو، اس کی فکر ہوتی تھی، آج دنیا مقصد بن گئی ہے۔ تو اس پر بھی سوچنا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے مسلم بچے ہوں کہ جو قوم کے لیے ڈاکٹر بنے، قوم کے لیے وکیل بنے، قوم کے لیے انجینئر بنے، کہ ٹھیک ہے دنیا تو ضرورت کی ہے، بقدر ضرورت مل گئی تو اب میں قوم کی خدمت کروں گا۔ کہ جہاں پر بلا وجہ مسلمان خصوصاً پریشان کیے جا رہے ہیں، ان تمام وجہوں پر ہمارے ماہر بچے ہوں گے جہاں ان کی وہ پریشانی کو ختم کریں گے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ اس بارے میں سوچنے والی بنے، اور یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا قول ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ قوم کے مالدار قوم کی بابت سوچیں، قوم کے علماء قوم کے مذہب کی بابت سوچیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔